السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے دل کے مریض روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ پوری دنیا کی مسلم آبادی تقریباً 1.8 ارب افراد پہ مشتمل ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو 40 سال سے اوپر کا ہر چوتھا شخص دل کے کسی نہ کسی عارضے میں مبتلا ہے۔ یہ لوگ جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے ہم نے آج کے پروگرام میں جو اویلیبل ریکمنڈیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا پلان بنایا ہے۔ سب سے پہلے آگے بڑھنے سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ تو چلیے جی اپنی مین ٹاپک کی طرف جاتے ہیں۔ دوسرے دائمی امراض کے برعکس دل کے مریضوں کے لیے ابھی تک کوئی پراپر گائیڈ لائنز اس بارے میں ریلیز نہیں ہوئے ہے کہ روزے کا ان کی بیماری پہ کیا اثر ہے اور کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنا ان کے لیے مفید ہے یا ان کی صحت پہ اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو آج ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دل کے مریض جو ہوتے ہیں وہ صرف دل کی بیماری کا شکار نہیں ہوتے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو اور بھی دائمی بیماریاں ساتھ میں ہوتی ہے، جیسے کہ یہ مریض زیادہ تر شوگر، بلڈ پریشر اور ساتھ میں خون میں چربی کی مقدار میں زیادتی کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ کیسز میں پیدائشی دل کا نقص بھی ہو سکتا ہے اور موروثی بیماریاں بھی ان لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تو ان کی جو رسک اسسمنٹ ہے اس میں پھر ہم صرف یہ دل کی تکلیف ہے اس کو نہیں دیکھتے، بلکہ ایک اوورال ہمارے پاس پکچر بنتی ہے ان کی کوماربڈ کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے مطابق پھر ہم ان کے لیے رسک اسسمنٹ کی ایک کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں کارڈیک پیشنٹ کی مختلف رسک گروپس کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے ڈائبٹیز کی بات کی تھی تو اس میں ہم نے ہائی، ویری ہائی اور ماڈریٹ رسک کی بات کی تھی، وہی سیم پیرامیٹرز ہم کارڈیک پیشنٹس پہ بھی اپلائی کرتے ہیں۔ کارڈیک پیشنٹس ہم ویری ہائی رسک تب کہیں گے کہ ان میں کچھ ایسی بیماری ہو جیسے کہ اگر ہارٹ فیلئر ہے یا ان کو انجائنا کی تکلیف ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ بالکل اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز بغیر کسی علامت کے وہ پرفارم نہیں کر سکتا، مثلاً وہ واش روم جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، کپڑے تبدیل کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، یا یہ کہ میڈیکیشنز کی ایسی ایک رجیم پہ ہے جو کہ یا تو مسلسل اس کو مل رہی ہے یا پھر دن کے ایسے اوقات میں جو روزے کے دوران پھر ان کے لیے لینا ناممکن ہوتا ہے، اور دوائی میں ناغہ ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسٹیبل پیشنٹس جیسے کہ اسٹیبل انجائنا بیسیکلی دل کی رگوں میں تنگی کی وجہ سے جو سینے میں تکلیف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہ مریض جو ہے اگر ان کو کوئی علامت نہیں ہے، چلنے پھرنے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلنے کے ساتھ سانس کی تکلیف یا سینے میں درد نہیں ہوتا، اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز یہ لوگ آرام سے پرفارم کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ ان کو کسی ایسی میڈیسنز کی ان بٹوین ڈے ٹائم ان کو میڈیکیشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو یہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کنٹرول بلڈ پریشر والے مریض جو میڈیسنز کے ساتھ کنٹرول ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پی پی ایم یا دل کی بیٹری اگر کسی مریض کو لگی ہے تو وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسٹیبل ہارٹ فیلئر کی مریض ہے کہ وہ میڈیکیشنز پہ بالکل وداؤٹ سمٹمز ہے، کنٹرولڈ ہے، تو وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک یا ایم آئی ہوا ہے تو وہ 6 سے 8 ہفتے کے بعد اپنے مالج سے مشورہ کر کے ایک پلان اپنے لیے بنا سکتے ہیں۔ تو ان رسک گروپس کو پھر میں آپ کے ساتھ یہ اسکرین پہ بھی شیئر کرتا ہوں۔ یہ رسک گروپس جو ہے اس کی اکارڈنگلی پھر یہ ہے کہ ایک ریکمنڈیشن ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ کون سی مریض جو ہے ان کے لیے روزہ رکھنا مناسب ہے، کون احتیاط کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں اور کن پیشنٹس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ان عمومی فیزیولوجیکل چینجز کی جو روزے کے دوران جسم میں ہوتی ہے اور جس کا مرض کی نوعیت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ ایک بات جو ہوتی ہے کیونکہ کھانے پینے کے اوقات روزے میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو خاص کر سحری اور افطاری کا جو دورانیہ ہے وہ بنسبت افطاری اور سحری کے دورانیے کے زیادہ ہوتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ گرم مرطوب جگہوں پہ جہاں پہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ان جگہوں پہ کام کاج کے دوران یا دن میں ویسے بھی ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی اور نمکیات کی کمی، پسینے کا زیادہ آنا، یہ ساری چیزیں جو ہے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی کا باعث بن سکتی ہیں۔ اب کچھ مریض دل کی ایسی میڈیسنز پہ ہوتے ہیں جو اگر نمکیات کا لیول ڈسٹرب ہو جائے تو ان کے ایڈورس ایفیکٹ سامنے آ سکتے ہیں، اور ان ایڈورس ایفیکٹس میں کچھ ایسی ہوتی ہے جو خدا نخواستہ مریض کے لیے کافی حد تک نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو ایک یہ فیکٹر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دل کی زیادہ تر ادویات جو ہے وہ بلڈ پریشر کے تھرو کام کرتی ہے، اور ان کا میکینزم یہ ہوتا ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے۔ اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چونکہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، ساتھ میں اگر یہ میڈیکیشنز بلڈ پریشر کو لو کر دیتی ہے، کرنے کا سبب بنتی ہے، تو ڈی ہائیڈریشن بذات خود بلڈ پریشر اس کی وجہ سے کم ہوتا ہے، میڈیکیشن کی ایفیکٹ کی وجہ سے بی پی لو ہو سکتا ہے، تو ان پیشنٹ میں غنودگی، سنکپی، بے ہوشی وغیرہ جو ہے ان کی چانسز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میڈیکیشن ہسٹری جو ہے اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہو سکے ایک پیشنٹ کے لیے ہم اس کی کوئی الٹرنیٹیو میڈیکیشن جو ہے وہ پرسکرائب کر سکے تو وہ مناسب رہے گا، یا ڈوزز میں ایسی ایڈجسٹمنٹ کر سکے کہ لانگ ایکٹنگ میڈیکیشنز جو ہوتی ہے ان کی جگہ اگر ہم کوئی شارٹ ایکٹنگ میڈیسنز ایڈ کریں، یا افطاری کے ٹائم پہ ڈوز ہم دے سکیں تو وہ زیادہ مناسب رہے گا۔ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر وہ یہ ہے کہ کچھ ادویات میں خلل جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، خاص کر وہ مریض جن کو ابھی ریسنٹلی اسٹنٹ لگا ہے، یا انجیوپلاسٹی جن کی ہوئی ہے، یا جن کو ابھی ریسنٹلی پچھلے 3 سے 6 ہفتے میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ لازمی میڈیسنز پہ ہے، یا وہ افراد جو دل کی بے ترتیب دھڑکن کا شکار ہے اور اب ان کو فالج کا خطرہ ان میں کم کرنے کے لیے خون پتلا کرنے والی اینٹی کوگولنٹ میڈیکیشنز دی گئی ہے، تو ان ادویات کی ڈوزز میں انٹرپشن جو ہے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے مریض کے لیے۔ اسٹینٹ تھرومبوسس ہو سکتا ہے، جو اسٹینٹ لگے وہ بلاک ہو سکتا ہے، دوبارہ ایم آئی کے چانسز ہو سکتے ہیں، یا اگر خون جو ہے وہ اپنے لیول سے کم پتلا ہو رہا ہے تو ان مریضوں میں پھر فالج کا اثر جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو جنرل فیزیولوجیکل فیکٹرز، میڈیکیشنز اور میڈیکیشنز کی قسم کو ذہن میں رکھتے ہیں، اور ساتھ میں پھر یہ بھی بات سامنے آتی ہے کیونکہ ڈوزنگ شیڈیول جو ہے وہ رمضان میں چینج ہو جاتا ہے۔ مریض جو ہے پہلے صبح شام میڈیسن لیتا تھا، اب سحری افطاری کو کچھ میڈیکیشن جو ہے وہ دن کی 2 دفعہ ڈوزز میں جو لیتے ہیں ان کی ڈوزز میں خلل پیدا ہو سکتا ہے، تو یہ 3-4 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جنرل ریکمنڈیشن پہ بات کرنے سے پہلے میں دل کی جو چند موٹی موٹی بیماریاں ہیں جو کامن ہے ان پہ بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے۔ تو تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے ان کا بلڈ پریشر رمضان کے دنوں میں بنسبت عام دنوں کے کم رہتا ہے، اور میڈیکیشنز کے ساتھ یہ ہے کہ بلڈ پریشر کا کنٹرول عام دنوں کی نسبت تھوڑا سا بہتر رہتا ہے۔ تو اگر پیشنٹ کو کوئی اور ساتھ میں پیچیدگی نہیں ہے اور ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہے تو وہ آرام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن گرم مرطوب جگہوں پہ جو لوگ رہتے ہیں، یا وہ جو لیبرر ہیں باہر دھوپ وغیرہ میں کام کرتے ہیں، تو وہ پانی کم کرنے والی ادویات یا ڈائیوریٹکس جو جسم سے پانی کا اخراج کرتے ہیں ان کا استعمال جو ہے ان کی جگہ کوئی اور کلاس آف میڈیسن جو ہے ان کے لیے ریکمنڈیشن میں ہونی چاہیے، اور یہ ہر پیشنٹ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رمضان سے پہلے کنسلٹ کرنے کے بعد اپنی ڈوز اور میڈیکیشن کی ٹائپ جو ہے وہ آرام سے اس میں کر سکتا ہے۔ دوسرا گروپ ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس ہے۔ تو ریسرچ کے مطابق پہلے 3 مہینوں میں روزہ رکھنا جو ہے ہارٹ اٹیک کے بعد یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ 6 ہفتوں کے بعد معالج کے مشورے سے مریض اگر اس میں کوئی سمٹمز نہیں ہے، ویری ہائی رسک نہیں ہے، تو اور میڈیکیشن کی ڈوزز میں کوئی انٹرپشن وغیرہ نہیں ہوتی، پیشنٹ جو ہے وہ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹی وداؤٹ اینی انٹرپشن کر سکتا ہے، تو وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسٹیبل انجائنا کے مریض، میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انجائنا یا دل
دل کی رگوں کی تنگی کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے سینے میں، ان کے مریض اگر اسٹیبل پیشنٹس ہیں، ان کو روٹین کی جو ایکٹیویٹیز ہے ان کے دوران تکلیف نہیں ہوتی، ان کی میڈیکیشنز جو ہے وہ ریگولر لے رہے ہیں، لائف سٹائل موڈیفیکیشن پہ وہ بھی جو ہے عمل کر رہے ہیں، دن کے کسی حصے میں ان کو بریک تھرو میڈیسنز کی ضرورت نہیں پڑتی، تو یہ لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اویلیبل ریسرچ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ انجائنل سمٹمز جو ہے وہ رمضان کے دوران امپروو ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی روزہ جو ہے وہ مناسب رہے گا۔ چوتھی مریض جو ہوتے ہیں وہ ہارٹ فیلئر کی مریض ہے، تو ایڈوانس ہارٹ فیلئر کے مریض جو ہوتے ہیں، جو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کو بیٹھے بیٹھے علامات ہوتی ہے، سانس پھولنا، وہ اپنا ڈیلی ایکٹیویٹیز وہ بغیر سمٹمز کے نہیں کر سکتے، تو ایسے پیشنٹ جو ہے پھر یہ روزہ نہ رکھیں۔ اسٹیبل ہارٹ فیلئر والے مریض جو اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، میڈیکیشن کی پراپر ڈوزز پہ ہے، لائف سٹائل موڈیفیکیشنز کو وہ اپنا رہے، تو پھر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، کچھ احتیاطی تدابیر کو نظر رکھتے ہوئے کہ وہ کوشش کرے کہ پانی اور جو مشروبات کا استعمال ہے وہ محتاط انداز میں کرے، میڈیکیشنز جو ہے ان کی ڈوزز میں یا ان کے اسکیڈول میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسرپشن اس میں نہ ہو، تو ایسے مریضوں کے لیے پھر روزہ جو ہے وہ نسبتاً محفوظ ہے۔ ایریتھمیاز یا دل کی بے ترتیب دھڑکن کا جہاں تک تعلق ہے، تو اس میں ایسے مریض جو ایٹرل فبریلیشن کا بالخصوص شکار ہے، تو ان کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جو خون پتلا کرنے والی میڈیسنز ان کو ہم دیتے ہیں تاکہ ان میں فالج کا خطرہ کم سے کم ہو، تو ان کی جو ڈوز ایڈجسٹمنٹ ہے یا ان کا جو ڈوزنگ سکیڈول ہے وہ متاثر نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انٹرپشن ڈوزز میں نہیں ہونی چاہیے، تو ایسی کوئی بھی سچویشن اگر سامنے آتی ہے کہ اس میں ڈوز یا تو ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے یا پھر ڈوز اسکپ کرنے کی کوئی وجہ سامنے آتی ہے، تو یہ سیلف میڈ ڈیسیجن نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ اپنے اسپیشلسٹ کے ساتھ لازمی طور پہ مشورہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہ رسک اسسمنٹ ہو گئی، پیشنٹ کی انڈیویژول کنڈیشنز کے بارے میں بھی ہم نے بات کی۔ اب ہم ایک جنرل اپروچ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح ایک مریض جو ہے وہ ہم اسیس کرتے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے کے لیے ایلیجبل ہے یا اس کو ابھی احتیاط مزید برتنی چاہیے۔ سوسائٹیل گائیڈ لائنز ابھی تک اس بارے میں مکمل طور پہ خاموش ہے، جنرل ریکمنڈیشنز ابھی تک کسی بڑی سوسائٹی نے نہیں دی ہے دل کے مریضوں کے حوالے سے کہ وہ رمضان میں کیسے احتیاط کرے، جیسے کہ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن نے شوگر کی مریضوں کے لیے بڑی اچھی اور عمدہ قسم کی گائیڈ لائنز بنائی ہے، کوئی بھی مریض جا کے ان کو خود سے بھی کنسلٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایکسپرٹ کنسنسس جو ہے میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایکسپرٹس نے اویلیبل ریسرچ کو اکٹھا کر کے ایک ریکمنڈیشن تجویز کی ہے، ایک پیٹرن جس کو ہم آگے اب آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس پہ مزید تحقیق کی بھی ضرورت ہے تاکہ فیوچر میں ہمارے پاس سالڈ ریکمنڈیشنز آ جائے تاکہ دل کے مریض جو ہے وہ ان سے استفادہ حاصل کر سکے۔ جو عمومی اپروچ ہے ان مریضوں کے لیے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مریض کی رسک اسسمنٹ کیسے کرتے ہیں اور مریض کا لیول آف رسک کیا ہے۔ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ یہ مریض جو ہے ویری ہائی رسک اور ماڈریٹ یا لو رسک پیشنٹس میں آتے ہیں، تو اس کے مطابقت سے یہ رسک اسسمنٹ ہو جاتی ہے، اور یہ رسک اسسمنٹ جو ہوتی ہے یہ جس طرح میں نے ڈائبٹیز کے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی کرونک کنڈیشن ہے اور مریض اس میں روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ 4 ہفتے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرے، ڈیزیز کے بارے میں ایجوکیشن حاصل کرے، ان کی جو بیماری ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ ہے کہ پھر اگر میڈیکیشنز ریکوائرمنٹ ہے تو پھر جب تک رمضان کا جو مہینہ آتا ہے تو تب تک مریض اسٹیبل لیول آف میڈیکیشن پہ لازمی ہونا چاہیے تاکہ فریکوینٹ ڈوز ایڈجسٹمنٹ یا اسکپنگ یا میڈیکیشن کو ریپلیس کرنا جو ہوتا ہے وہ اس کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے لیے پہلے یہ کرتے ہیں کہ پچھلے رمضان میں مریض کا ایکسپیرینس کیسا تھا، اس نے روزے رکھے تھے، کتنے رکھے تھے، اور میڈیکیشنز لیول کیا تھا، ڈائٹری ہیبٹس اس کے کیا تھے، یہ ساری چیزیں پچھلے رمضان کی جو
ہسٹری ہے وہ مریض سے ہم پوچھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ میں کوئی اور کوماربڈ کنڈیشن تو نہیں ہے, صرف دل کی بیماری ہے یا ہائی بلڈ پریشر, شوگر, خون میں چربی کی مقدار کا زیادہ ہونا وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے. سگریٹ پیشنٹ پیتا ہے یا نہیں پیتا, وہ کون سی میڈیسنز پہ ہے اور ان میڈیکیشنز کا اسکیڈیول کیا ہے, ان کی ڈوزیج کیسی ہے, اور کیا کوئی میڈیکیشن ایسی ہے جو سرکمسٹانسز ایسی آتی ہے کہ شاید اس کو ہم چینج کریں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہائپر ٹینشن کی ٹریٹمنٹ کے دوران ہم ڈائیورٹکس میڈیکیشن کو ریپلیس کر سکتے ہیں تاکہ پیشنٹ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو جائے دوران روزہ. یہ ساری باتیں جب ہمارے پاس آتی ہے پھر ہم رسک اسسمنٹ کرتے ہیں, رسک اسٹریٹیفیکیشن ہو جاتی ہے اس کی. پھر ہم پیشنٹ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. ہر سٹیپ پہ مریض کو جب معالج کا اوپینین سامنے آ جائے تو مذہبی جو رہنما ہے ان کے ساتھ بھی مشورہ لازم کرے تاکہ ایک کنسنسس کے بعد ایک فیصلہ آ جائے اور مریض کو انگزائٹی بھی نہ ہو, اور یہ ہے کہ اس کی سمٹمز اور اس کی بیماری جو ہے وہ بہتر طریقے سے مینیج ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ جب روزے کی ریکمنڈیشن آ جاتی ہے تو ہم پھر پیشنٹ کو کچھ جنرل انسٹرکشنز بھی دے دیتے ہیں تاکہ وہ صحت مند رہے اور بغیر کسی پیچیدگی کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکے. وہ یہ ہے کہ مریض ادویات ٹائم پہ لے, وہ باقاعدگی سے جہاں تک اس کے سمٹمز الاؤ کرتے ہیں ورزش وغیرہ یا فزیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لے. فزیکل ایکٹیویٹی ہیوی قسم کی نہیں ہونی چاہیے اور وہ روزے کے دوران ایوائڈ کرنی چاہیے. کوشش کرے کہ افطاری کے بعد تراویح کے بعد جو ہے وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کا ایک جاگنگ ہے, واکنگ ہے, لائٹ جم ایکسرسائز ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں. دھوپ میں ایکسیسو ایگزرشن ان پیشنٹس کو نہیں کرنی چاہیے. سگریٹ نوشی کو ترک کرے اور ساتھ میں یہ ہے کہ ہیلدی ڈائٹ جو ہے وہ لے, بہت زیادہ مشروبات اور سالٹی نمکیات والی چیزوں کو وہ استعمال کرنے سے گریز کرے. اب کچھ 2-3 سٹیپس جو ہے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں لاسٹ میں. یہ ہے کہ ویری ہائی رسک مریض جو ہوتے ہیں ان کو تو ویسے بھی ایک ریکمنڈیشن ہے کہ روزہ نہ رکھے, لیکن اگر ماڈریٹ ٹو ہائی رسک پیشنٹ ہے وہ روزہ رکھنے کے اہل ہے لیکن ان کی میڈیکیشنز ایسی ہے کہ ان کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ پاسبل نہیں ہے ڈیورنگ رمضان بیکاز آف فیکٹرز کہ اگر ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے ان کی میڈیکیشن ٹائمنگ میں مسئلہ آتا ہے تو پھر یہ ہے کہ ایڈورس ایفیکٹس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ 2 گروپس جو ہے ان کو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہے رمضان میں روزہ نہ رکھے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. پھر بھی یہ پیشنٹ جو ہے یہ ولنگ ہے کہ ہم رمضان میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں, پھر وہ کیا کریں گے؟ تو یہ ہے کہ پھر اس میں مذہبی رہنماؤں اور ڈاکٹر کا ایک کنسنسس ہونا چاہیے. اگر یہ مریض کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں ہر حال میں تو ان کو پھر یہ جو آپشنز ہے ان پہ ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ان کو بتا دینا چاہیے کہ تسلسل سے روزے نہ رکھے, مطلب بیچ میں کچھ دنوں کے لیے روزہ رکھے, کچھ دن پھر روزہ نہ رکھے تاکہ میڈیکیشنز اور وہ ساری چیزیں جو بیلنس ہے وہ ابھی رہے. یا یہ کہ قضا روزے جو ہے وہ پھر ایسے دنوں میں رکھے کہ موسم بہتر ہو. تو ان سٹیپس کے لیے آپ پھر اپنے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کے ساتھ پھر ڈسکس کر سکتے ہیں. آخر میں مریض کو کن باتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ رمضان میں بغیر کسی پیچیدگی کا روزہ رکھ سکے؟ تو یہ ہے کہ پہلے تو ان کو رسک آف ڈی ہائیڈریشن کا بتائے, جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی کی وجہ سے بذات خود کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اور ڈی ہائیڈریشن اور الیکٹرولائٹ امبیلنس کی وجہ سے میڈیکیشن کے سائیڈ ایفیکٹس کیسے سامنے آ سکتے ہیں. مریض کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ پانی اور نمکیات کی مقدار جو وہ لیتے ہیں وہ کتنی ہونی چاہیے, افطاری میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور سحری اور افطاری کے بیچ میں پانی وغیرہ کا استعمال کتنا کرنا چاہیے. میڈیسنز وہ افطاری یا سحری کے ٹائم پہ کس طرح لیں گے. کوشش کرے کہ ان کے لیے ونس ڈیلی یا دن میں 1 دفعہ لینے والی دوا جو ہے وہ پرسکرائب کریں. اور امپورٹنٹلی آخر میں سب سے یہ ہے کہ پیشنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن کنڈیشن میں اسے روزہ جو ہے وہ افطار کرنا چاہیے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ سیشن جو ہے وہ مفید لگا ہوگا.
نیکسٹ سیشن میں پھر انشاءاللہ ہم مزید کسی اچھے سے ٹاپک پہ بات کریں گے. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.